بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور شہنشاہ افراسیاب۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے شاہی کمرے میں مسند پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک وہاں ایک جھماکہ ہوا اور اس کے سامنے اس کی چہیتی بیوی ملکہ حیرت جادو نمودار ہوئی۔ ملکہ حیرت جادو نے نہایت خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر چمکدار ہیروں کا تاج بھی تھا۔ ملکہ حیرت جادو شہنشاہ جادوگراں کی خدمت میں سلام بجا لاتی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز سن کر شہنشاہ افراسیاب یوں چونک پڑا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا شہنشاہ جادوگراں؟ ملکہ حیرت جادو نے اس طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ملکہ حیرت جادو، آؤ ہمیں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو چند لمحے حیرت سے شہنشاہ افراسیاب کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر وہ شہنشاہ افراسیاب کے پاس موجود ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ملکہ حیرت جادو، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ کیسا فیصلہ شہنشاہ؟ ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس بار ہم اپنے دشمن کا خاتمہ کرنے خود جائیں گے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ دشمن؟ ملکہ حیرت جادو نے چونک کر حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ دشمن جس نے برسوں سے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، وہ دشمن جس نے طلسم و شربا کا ہر جادوگر ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے ہماری ہزارہ حفاظتی حصاروں کو بھی آسانی سے توڑ کر طلسم و شربا میں آ گھستا ہے، جادوگر اور جادوگرنیوں کو مار کر انہیں لوٹتا ہے اور ہمارے محل میں بھی آ کر اپنی منمانیاں کرتا پھرتا ہے۔ ہماری قید اور خاص طور پر تمہاری گرفت میں بھی آنے کے باوجود وہ آسانی سے ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، محل کے خزانے لوٹتا ہے، ہمیں بے وقوف بناتا اور ہماری جادوئی طاقتوں کو آئے دن نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اس ایک اکیلے انسان کی وجہ سے ہم نے بے انتہا اور ناقابل تلافی نقصان اٹھایا ہے، یہاں تک کہ اس کی چالاکیوں اور عیاریوں سے ہماری اکلوتی بیٹی ساسان جادو بھی محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ اس نے عمرو عیار کو مارنے کے لیے جو طلسم قائم کیے تھے، عمرو عیار نے اس طلسم کو نہ صرف مکمل طور پر فنا کر دیا بلکہ ہماری پھول جیسی بیٹی پر نہ جانے ایسا کون سا جادو کر دیا کہ وہ ہر وقت عمرو عیار کے گن گاتی رہتی ہے۔ عمرو عیار سے شادی کرنے کے لیے وہ ہم سے نافرمانی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے اسے زبردستی واپس اس کی نانی کے پاس جادو نگری میں نہ بھیج دیا ہوتا تو وہ ہمیں اور طلسم و شربا کو چھوڑ کر عمرو عیار کے پاس چلی گئی ہوتی۔ عمرو عیار کی شر انگیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنا نقصان ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج سے جنگ لڑ کے نہیں اٹھاتے جتنا اکیلا عمرو عیار ہمیں پہنچا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم سب سے پہلے عمرو عیار کا خاتمہ کریں گے، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا کام کریں گے، شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا۔ لیکن شہنشاہ، ملکہ حیرت جادو نے کچھ کہنا چاہا تو شہنشاہ افراسیاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ ابھی ہم نے اپنی بات مکمل نہیں کی، شہنشاہ افراسیاب نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کا کرخت انداز سن کر ملکہ حیرت جادو سہم گئی۔ ہم نے عمرو عیار کے خاتمے کے لیے بڑے بڑے طاقتور اور انتہائی زرک جادوگروں کو استعمال کیا، طاقتور سے طاقتور طلسماتی حربے بھی استعمال کر کے دیکھ لیے ہیں، یہاں تک کہ تم جیسی زرک اور جادوئی دنیا کی سب سے بڑی ساحرہ بھی عمرو عیار کے مقابلے اور اس کے خاتمے کے لیے گئی، مگر نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ عمرو عیار ہمارے سینکڑوں نامور اور بہترین جادوگر سرداروں کا خاتمہ کر چکا ہے اور طلسم ہوشربا کے کئی بڑے بڑے خزانے لوٹ کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ہم اگر اسی طرح عمرو عیار کے ہاتھوں لٹتے رہے تو وہ ایک دن طلسم ہوشربا کے سارے خزانے لوٹ کر ہمیں کنگال کر دے گا اور ہماری بچی کچی نامور اور طاقتور سرداروں کا بھی خاتمہ کر دے گا۔ اب بس ہم عمرو عیار کے خاتمے کے لیے خود جائیں گے اور اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے اسے ہر صورت میں ہلاک کر دیں گے۔ اگر ہم عمرو عیار کو ہلاک کرنے میں ناکام رہے یا کسی بھی وجہ سے عمرو عیار ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم نہ صرف طلسم ہوشربا کی شہنشاہت چھوڑ دیں گے بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو فنا کر لیں گے۔ ہم نے عمرو عیار کے خاتمے کا تہیہ کر لیا ہے،
اسی لیے ہم تلسم ہوشربا کی بھاگ دوڑ آج سے تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ اس کا اعلان آج ہم بڑے دربار میں کر دیں گے۔ تم اس وقت تک تلسم ہوشربا کا تخت و تاج سنبھالے رہو گی جب تک ہم عمر و یار کو مار کر کامیاب و کامران واپس نہیں آ جاتے۔ یہ سب کہہ کر شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ اس کی بلند و بانگ باتیں سن کر ملکہ حیرت جادو پریشان ہو گئی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ تم اس سلسلے میں اب کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتی ہو۔ اسے پریشان اور الجھن زدہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آقا، آپ کے ارادوں اور آپ کے فیصلوں کے سامنے مجھ میں دم مارنے کی جسارت تو نہیں ہے۔ لیکن ملکہ حیرت جادو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا، آقا، آپ شہنشاہ جادوگراں ہیں، آپ کا مرتبہ تمام جادوگروں سے بڑا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑا اور نامور سے نامور جادوگر آپ کے قدموں میں سر جھکانا اپنی شان سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے حال ہی میں سامری جادوگر کا سب سے بڑا کاشانہ جادو حاصل کر کے اس سے سینکڑوں جنات اور دیوں کو اپنے تابع کر لیا ہے، جس سے آپ کی شان اور مرتبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ عمر و یار جو جادوگر بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کسی بڑے جادوگر سے کوئی تعلق ہے، وہ صرف ایک ذہین اور انتہائی عیار انسان ہے جو اپنے دماغ کی عیاریوں سے ہر کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہے اور دھوکے اور فریب سے کام لے کر ہمیشہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اپنی عیاریوں اور چند کراماتی چیزوں کی وجہ سے اس کی کچھ اہمیت ہے، ورنہ میری نظر میں وہ ایک انتہائی معمولی اور کمزور سا انسان ہے جسے ہمارے تلسم ہو شربا کا ایک معمولی اور عام سا جادوگر بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ میں مانتی ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ عمر و یار مجھے بھی کئی بار دھوکہ دے کر میرے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے، مگر اب میں نے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر غلبہ پا لیا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دے تو میں چند دنوں میں عمر و یار کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر پھینک سکتی ہوں۔ میں آپ کی ملکہ، آپ کی کنیز ہوں۔ میں بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، میرا سرتاج، تلسم ہو شربا کا عظیم الشان جادوگر ایک معمولی سے انسان کے مقابلے کے لیے جائے؟ آپ ایک آخری مرتبہ عمر و عیار کی ہلاکت کا بیڑا میرے سپرد کر دیں۔ آپ کی کنیز اس وقت تک واپس نہیں آئے گی جب تک عمر و عیار کا سر میرے ہاتھوں میں نہ ہوگا۔ عمر و عیار کا کٹا ہوا سر جو میں حقیر نذرانے کی صورت میں آپ کے قدموں میں رکھوں گی، ملکہ حیرت جادو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہم تمہارے جذبات کی قدر کرتے ہیں ملکہ حیرت جادو، مگر اس بار عمر و عیار کو ہلاک کرنے کا ہم نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سامری جادوگر کی روح سے باقاعدہ اجازت بھی لے لی ہے۔ اسی لیے ہم نے اپنی سلامتی کے طلسماتی کڑے بھی سامری جادوگر کے حوالے کر دیے ہیں، اور ہم نے سامری جادوگر کی روح کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اس سے ہم وہ کڑے تب واپس لیں گے جب عمر و عیار کو ہلاک کر کے اس کے بت کے قدموں میں عمر و عیار کا اثر رکھیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اوہ، یہ آپ نے کیا کیا آقا؟ زندگی کے طلسماتی کڑے آپ نے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے منہ میں خاک، اگر آپ عمر و یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہوگے تو سامری جادوگر کی روح طلسماتی کڑوں سے آپ کی زندگی کے 100 سال کم کر دے گی، اور آپ سے تلسم ہو شربا کی شہنشاہیت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین جائے گی۔ آپ نے ایسا کیوں کیا آقا؟ ملکہ حیرت جادو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا ہم شہنشاہ جادوگراں ایک معمولی عمر و یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو جائیں گے؟ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو غسیلی نظروں سے گورتے ہوئے کہا، وہ انتہائی چالاک اور عیار انسان ہے آقا، ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور ہم انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر ہیں۔ اس کی عیاری اور ذہانت کے سامنے ہماری طاقتیں بہت زیادہ ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب غرایا، آپ درست فرما رہے ہیں آقا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے واقعی ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر پوچھا، آپ نے عمر و یار کو ہلاک کرنے کے لیے خود پر سخت شرط عائد کر لی ہے۔ یہ درست ہے کہ عمر و یار آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایک تو آپ نے اپنی جان اس دنیا کے انتہائی تاریک اور گمنام علاقے میں چھپا رکھی ہے، جہاں عمر و یار تو کیا سامری جادوگر کی روح بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری، آپ نے زندگی کے طلسماتی کڑے سامری جادوگر کی روح کے حوالے کر دیے ہیں، اور تیسرا یہ کہ سامری جادوگر نے خود آپ کے جسم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کوئی آپ کو یا مجھے اگر ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے جسم دھواں بن کر دشمن کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں،
مگر آقا آپ بھی ایک دو بار اس کے سامنے آ چکے ہیں اور عمرو یار آپ کو بھی چکما دے کر نکل چکا ہے۔ اگر آپ اس بار بھی کامیاب نہ ہو سکے اور عمرو یار آپ کے ہاتھوں زندہ بچ گیا تو آپ سخت مشکلوں کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ کی زندگی کے کڑوں سے آپ کی 100 سال کی زندگی کم کر دی جائے گی، دوسرا قسم کھانے کی وجہ سے آپ سے تلسم ہوشربا کا تخت و تاج چھین لیا جائے گا، اور پھر آپ نے کہا ہے کہ ناکامی کی صورت میں خود اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گے۔ یہ سب خوف زدہ کر دینے والی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ آپ کے بغیر میں کیا کروں گی؟ آپ کے بغیر یہ تخت و تاج بلکہ سارا تلسم ہوشربا ختم ہو جائے گا۔ ملکہ حیرت جادو کہتی چلی گئی، کچھ بھی ہو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اب اس فیصلے کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہیں ہم نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا تھا سو کر دیا۔ ہم آج دربار میں عمرو یار کے خاتمے کا اعلان کر کے تلسم ہوشربا سے روانہ ہو جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ملکہ حیرت جادو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر بند کر لیا، جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ آقا عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے سامری جادوگر کی روح سے آپ نے کتنے حربے استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ملکہ حیرت جادو نے پوچھا۔ 1000 حربے، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا۔ او یہ تو بہت زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے اس بار واقعی عمرو یار کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں اب عمرو کو میرے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شہنشاہ افراسیاب نے فاخرانہ لہجے میں کہا، آقا کیا ایسا ممکن نہیں کہ عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں؟ کہتے ہیں ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ کچھ بھی ہو آقا، میں کم از کم آپ کو کسی بھی صورت میں شکست سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، او نہیں، تمہاری باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم ہم سے زیادہ عمرو یار کو فوقیت دے رہی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصے میں آتے ہوئے کہا، نہیں آقا یہ بات نہیں ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا، تو پھر کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ عمرو یار کی موت کسی جادوگر کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے آخر اپنے دل کی بات زبان پر لا ہی دی۔ ہم عام جادوگر نہیں ہیں، جادوگروں کے شہنشاہ ہیں۔ سامری جادوگر کی روح نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ اگر ہم خود کوشش کریں تو ہم عمرو یار کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ملکہ حیرت جادو اچھل پڑی۔ او کیا واقعی سامری جادوگر نے کہا ہے کہ آپ عمرو یار کو ہلاک کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے جلدی سے کہا، ہاں عمرو یار کو پہلے ہم اپنی طاقتوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اپنی خوش قسمتی سے بچتا رہا تو پھر ہم اس پر ایک ایسا خوفناک حربہ استعمال کریں گے جس سے وہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکے گا۔ اس حربے سے عمرو یار کی موت یقینی ہوگی۔ شہنشاہ افراسیاب نے غرور بھرے لہجے میں کہا، او اگر آقا کو ناگوار گزرے تو کیا میں اس آخری حربے کے متعلق جان سکتی ہوں؟ ملکہ حیرت جادو نے بے یقینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں تم میری ملکہ ہو، ہم تمہیں ضرور بتائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیرت جادو کو عمرو یار کو ہلاک کرنے کے آخری حربے کے متعلق بتانے لگا، جسے سن کر ملکہ حیرت جادو کا چہرہ خوشی اور مسرت سے گلنار ہو گیا۔ اوہ اوہ، اس طرح تو عمرو یار کو تو واقعی آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ آقا آپ اس حربے کو سب سے آخر میں کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس حربے کو ہی کیوں نہ آزما لیا جائے؟ آخر آپ کا مقصد عمرو یار کو ہلاک کرنا ہی ہے، پھر حربے کا استعمال آخر میں کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں یہ شیطانی حربہ ہم پہلے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اپنی طاقتوں سے پہلے عمرو یار کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر عمرو یار ہلاک ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم اسے اس حد تک کمزور اور بے بس کر دیں گے وہ آخرکار شیطانی حربے کے تحت آسانی سے ہمارا شکار ہو جائے اور ہم کامیاب و کامران ہو کر تلسم ہوشربا واپس آ جائیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور ملکہ حیرت جادو سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگی، اور پھر شہنشاہ افراسیاب ملکہ حیرت جادو کو آخری شیطانی حربے کا استعمال اور اس کے طریقہ کار کے متعلق بتانا شروع ہو گیا۔ ملکہ حیرت جادو کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی، جس سے اسے 100% یقین ہو گیا کہ اس شیطانی حربے سے عمرو یار کی موت یقینی ہو جائے گی۔ اسے شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں مرنے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ابو سفیان کہاں ہو تم؟ عمرو یار نے اپنے ملازم ابو سفیان کو زور سے آواز دیتے ہوئے کہا۔ وہ ان دنوں سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ ان دنوں عمرو یار کی بیوی چاند تارا اپنے ماں باپ کے پاس ملک یمن گئی ہوئی تھی۔
جس کی وجہ سے عمرو یار کو گھر میں بے پناہ سکون مل رہا تھا۔ ان دنوں اس گھر میں پوری طرح عمرو یار کی حکمرانی تھی۔ تمام ملازم اور ملازمائیں عمرو یار کے حکم سے اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ جو ملازمین خاص طور پر چاند تارا کے تھے، عمرو یار ان سے خوب گن گن کر بدلے لے رہا تھا۔ جو چاند تارا کی موجودگی میں عمرو یار کو گھاس تک نہیں ڈالتے تھے۔ چاند تارا کا باپ جو ملک یمن کا بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کو ہر سال بھر کا راشن بھجواتا تھا۔ عمرو یار اس راشن سے اب خوب عیش کر رہا تھا۔ اپنے لیے اچھے اچھے کھانے پکواتا، ہنستا کھیلتا اور سارے گھر میں خوب شور شرابہ کرتا۔ چاند تارا کے ملازمین اور ملازماؤں کو جب کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہوتا تو وہ ملازموں کو اپنے سامنے مرغا بنائے رکھتا اور ملازموں کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا۔ دھوپ کی تیز گرمی اور تپش سے ان کا برا حال ہو جاتا اور مرغا بنے ملازمین کی تھکن سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتیں۔ اس وقت عمرو یار چاند تارا کے کمرے میں تھا اور اس کے زرنگار اور آرام دہ پلنگ پر آرام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے تقریباً 6 ملازم، جو ظاہر ہیں چاند تارا کے ملازم تھے، مرغا بنے کھڑے تھے۔ چاند تارا نے گھر میں چند مرغیاں پا رکھی تھیں جو روزانہ انڈے دیتی تھیں۔ وہ سارے انڈے خود کھاتی تھی۔ اگر عمرو یار گھر بھی ہوتا تو اس کے مانگنے پر بھی اسے انڈا کھانے کے لیے نہ دیتی تھی، جس پر عمرو یار جھل بھن کر رہ جاتا تھا۔ اس نے تہیا کر لیا تھا کہ جس روز چاند تارا گھر پر نہیں ہوگی، وہ اس کی ساری مرغیوں کو ذبح کر کے کھا جائے گا، اور جب کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا تھا، پھر بھلا وہ اس پر کیوں عمل نہ کرتا۔ اس نے چاند تارا کے خاص ملازم ابو سفیان سے زبردستی مرغیاں ذبح کرائیں اور ان مرغیوں کو اسے خشک بھوننے کا حکم دیا۔ ابو سفیان مرغیوں کو ذبح کرنے اور انہیں بھوننے پر بالکل تیار نہ تھا، جس پر عمرو یار نے اسے پکڑ لیا اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا، اور اس سے مرغا بنا کر جب اس کی کمر پر 10 وزنی اینٹیں رکھیں تو ابو سفیان بل بلا اٹھا اور اس نے عمرو یار کا کہنا ماننے کی حامی بھر لی۔ عمرو یار نے اپنے سامنے ان مرغیوں کو ذبح کرایا اور گوشت صاف کر کے ابو سفیان کو انہیں بھون کر لانے کا حکم دیا۔ بیچارہ ابو سفیان اب اس کے لیے باورچی خانے میں گوشت بھون رہا تھا۔ اسے گوشت بھونتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے عمرو یار نے اسے آواز دے کر پکارا تھا۔ جی آقا، حکم۔ ابو سفیان، جو ایک دبلا پتلا نوجوان ملازم تھا، نے کمرے میں داخل ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مرغیوں کا کیا ہوا؟ گوشت بھونا نہیں اب تک؟ عمرو یار نے اسے ڈھپٹ کر پوچھا۔ میں معافی چاہتا ہوں آقا، مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو سفیان نے گھگھائے ہوئے لہجے میں کہا۔ غلطی؟ کیا مطلب؟ کیسی غلطی؟ عمرو اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ آقا، وہ مرغیاں میں نے سیخوں پر پرو کر دہکتے ہوئے کولوں پر رکھی تھیں۔ میں انہیں کھلی فضا میں بھون رہا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ میں نے ان پر نمک مرچ نہیں لگایا۔ میں باورچی خانے میں نمک مرچ لینے گیا، جب واپس آیا تو ابو سفیان یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ تو کیا اتنی دیر میں مرغیاں سیخوں سے نکل کر بھاگ گئیں؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، وہ باغی نہیں۔ جس وقت میں مرغیوں کا گوشت کھلی فضا میں لایا تھا، اس وقت آسمان پر چند چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ میری موجودگی میں تو وہ نیچے نہیں آئیں، لیکن میں نمک مرچ لینے جیسے ہی باورچی خانے میں گیا اور انہیں موقع مل گیا اور وہ سارا کا سارا گوشت ماں سیخوں کے لے کر اڑ گئیں۔ ابو سفیان نے جلدی جلدی کہا۔ کیا سارے کا سارا گوشت چیلے لے گئیں، اور وہ بھی سیخوں سمیت؟ عمرو نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ جی آقا، ابو سفیان نے گھگھیا کر کہا۔ جی آقا کے بچے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ان چیلوں سے ساری مرغیوں کا گوشت چھین کر لاؤ، سیخوں سمیت، نہیں تو میں بڑی سلاخوں میں تمہیں پرو کر آگ میں بھون کر کھا جاؤں گا۔ عمرو نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ آقا، میں ابو سفیان ہکلایا۔ ابو سفیان؟ عمرو حلق کے بل گرایا۔ آقا، ابو سفیان نے خوف سے تھونک نگلتے ہوئے کہا۔ سچ سچ بتاؤ، مرغیاں میرا مطلب ہے کہ گوشت کہاں ہے؟ عمرو نے چیختے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، گوشت چیلے لے گئی ہیں۔ ابو سفیان نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ چیلیں گوشت لے گئی ہیں تو تمہیں کیوں نہیں لے گئیں؟ تم بھی تو مرغیوں کی طرح دبلے پتلے ہو۔ عمرو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں باورچی خانے میں گیا ہوا تھا، ابو سفیان نے جواب دیا۔ دیکھو ابو سفیان، میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، اب بھی وقت ہے، بتا دو گوشت کہاں ہے۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو میں مرغیوں کی بجائے تمہیں بھون کر کھا جاؤں گا۔ عمرو نے دانت کھچکھچاتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہیں کھا جاؤں گی عمرو یار، اور وہ بھی کچا۔ اچانک عمرو یار کو ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، اور عمرو یار اس بری طرح سے اچھل پڑا جیسے اچانک ابو سفیان نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اسی لمحے ابو سفیان کے پیچھے سے گوشت کا پہاڑ نکل کر سامنے آ گیا
اور عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے یک لخت اندھیرا سا چھا گیا۔ بیگم تم! عمرو یار کے حلق سے ڈری ڈری آواز نکلی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لہرایا اور اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتا، گوشت کا پہاڑ جو عمرو یار کی بیوی چاند تارا تھی، ابو سفیان کو دھکا دے کر بجلی کی تیزی سے عمرو پر جھپٹی۔ اس نے عمرو یار کی بانس جیسی پتلی گردن دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی اور عمرو یار کے حلق سے بے اختیار گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی گردن کسی آہنی شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے واقعی دربار میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ خود عمرو یار کی سرگوبی کے لیے جا رہا ہے اور عمرو یار کی ہلاکت تک وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ رہا ہے، تو تمام درباری حیران رہ گئے۔ وزیروں، مشیروں اور بڑے بڑے جادوگروں نے شہنشاہ افراسیاب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر شہنشاہ افراسیاب نے کسی کی کوئی بات نہ سنی اور اپنا فیصلہ صارت کر کے اس نے وہاں باقاعدہ ملکہ حیرت جادو کی تاج پوشی کی رسم کی اور تخت پر اسے بٹھا کر دربار سے نکل آیا۔ ملکہ حیرت جادو کو تخت پر بٹھا کر وہ اسے دربار میں نہیں ملا تھا اور دربار سے نکلتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ غائب ہوتے وقت اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس وقت بھی اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ خود کو ہوا کے دوش میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیر زمین سے اٹھے تھے مسلسل اور کافی دیر تک وہ اسی طرح خود کو اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا، پھر اس کے قدم ٹھوس زمین سے آ لگے۔ جیسے ہی شہنشاہ افراسیاب کے پیر زمین سے لگے، اس نے یکدم آنکھیں کھول دیں۔ خود کو اس نے خالی اور چٹیل میدان میں کھڑا پا کر مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ دور دور تک میدان ہی میدان نظر آ رہا تھا، جس کا سمندر کی طرح کسی طرف کوئی کنارہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کے بدن پر اس وقت شہنشاہوں والا لباس تھا۔ اس نے منتر پڑھ کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیرا، ایک جھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے اس کا لباس بدل گیا۔ اب اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا لبادہ نما لباس تھا، سر پر سیاہ پگڑی بند گئی تھی۔ پگڑی پر سامنے کی جانب نیلے رنگ کی ایک انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ لباس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے بھی خد و خال بدل گئے تھے۔ پہلے اس کا چہرہ بہت بڑا، گال پھولے ہوئے، ناک پتلی اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ داڑھی مونچھیں پہلے اس کے چہرے پر نہیں تھیں، مگر اب اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ابھر آئی تھیں۔ دانت بڑے بڑے اور آری کے دندوں کی طرح نوکیلے ہو گئے تھے۔ آنکھیں چھوٹی چھوٹی مگر انگاروں کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ چہرے کا گوشت سمٹ گیا تھا اور ناک کافی لمبی ہو گئی تھی۔ شاگون، میں آ گیا ہوں، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے چہرہ اور لباس بدل کر آسمان کی جانب سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک جھماکہ ہوا اور فضا میں ایک نہایت خوبصورت طوطا نمودار ہوا، جس کا رنگ گہرا سبز اور چونچ سرخ تھی۔ طوطا پر مارتا ہوا تیزی سے نیچے آیا اور زمین پر گر گیا۔ زمین پر گر کر وہ بری طرح تڑپنے لگا، جیسے بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے شدید چوٹ لگی ہو۔ اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور طوطے کے گرد سبز رنگ کا دھواں چھا گیا۔ دھواں دائرے کی شکل میں اٹھا اور دوسرے ہی لمحے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے ایک سبز رنگ کا بہت بڑا اور جسیم جن نمودار ہوا۔ اس جن کا سر گنجا اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ اس کے جسم کے زیریں حصے پر سرخ رنگ کا لگوٹ تھا۔ اس جن کے ہونٹ بھی سرخ تھے، کان بڑے بڑے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی لمبی اور موٹی تھیں۔ میں آ گیا ہوں آقا، کہو میرے لیے کیا حکم ہے؟ طوطے جیسے جن بننے والے سبز جن نے شہنشاہ افراسیاب کو نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، شاگون جن، تمہیں خاص طور پر سامری جادوگر کی روح نے میرا محافظ بنایا ہے۔ میں نے سامری جادوگر کی روح اور تمہارے کہنے پر تلسم ہوشربا چھوڑ دیا ہے۔ اب میں شہنشاہ نہیں رہا، میں نے اپنا روپ بھی بدل لیا ہے۔ سامری جادوگر کی روح نے کہا تھا کہ میں عمرو یار کو ہلاک کرنے کا جو بھی طریقہ اپناؤں گا، اس کے لیے تم سے مشورہ ضرور کر لوں، کیونکہ تم دنیا کے سب سے طاقتور اور دنا جن ہو۔ میں عمرو یار کو کم سے کم وقت میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ آقا، سامری جادوگر کی روح نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اگر میں 40 روز تک عمرو یار کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ دیوتاؤں کی سب سے بڑی طاقت سرخ شیطانی کھوپڑی مجھے بخش دیں گے، جس کی طاقتیں دنیا کے تمام انسانوں، جادوگروں، جنوں، دیوں، پریوں اور پریزادوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس شیطانی سرخ کھوپڑی کو حاصل کر کے میں اس کی مدد سے سردار امیر حمزہ کے لشکر کو تو کیا، اس جیسے ہزاروں لشکروں کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ختم کر سکتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ جس طرح میری فوج کو شکست پر شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور میرے طلسموں کا خاتمہ کر رہا ہے،
اس سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اور اس کے بیٹے ایک نہ ایک روز سارے تلسم ہوشربا کو فنا کر دیں گے۔ تلسم ہوشربا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے اور ملکہ حیرت جادو کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ ان سے بچنے اور ان کو لشکر سمیت فنا کرنے کے لیے مجھے ہر صورت میں سرخ شیطانی کھوپڑی حاصل کرنا ہوگی، اور آقا سامری جادوگر کی روح نے مجھ پر یہ شرط عائد کر دی ہے کہ میں تلسم ہو شربا سے نکل کر اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر سب سے پہلے عمرو عیار کا خاتمہ کروں، عمرو عیار کا سر کاٹ کر ان کے بت کے قدموں میں لے جا کر رکھ دوں۔ آقا سامری جادوگر عمرو عیار کے کٹے ہوئے سر کے بدلے مجھے سرخ شیطانی کھوپڑی دیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بھی ملکہ حیرت جادو اور درباریوں کے سامنے عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، اسی لیے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ہر صورت اور ہر حال میں عمرو عیار کا خاتمہ کرنا ہے، ورنہ نہ صرف میرے ہاتھوں تلسم ہوشربا کا تخت و تاج چھن جائے گا، بلکہ میری زندگی کے پورے 100 سال کم کر دیے جائیں گے، اور مجھ سے میری جادوگری کی تمام طاقتیں چھن کر ایک عام سی بدرو بنا دیا جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب کہتا چلا گیا، پھر چند لمحے رک کر وہ دوبارہ کہنے لگا، سامری جادوگر کی روح سے میں نے تمہاری بے پناہ تعریفیں سنی ہیں، اور تم سے باتیں کر کے میں نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ تم واقعی انتہائی طاقتور اور خوفناک جن ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں واقعی عمرو عیار کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ میں نے آقا سامری جادوگر کی روح سے عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے 1000 حربیں استعمال کرنے کی اجازت لے لی ہے۔ اگر 1000 حربوں کے باوجود عمرو عیار میرے ہاتھوں بچ نکلنے میں کسی بھی طرح کامیاب ہو گیا تو میں نے ملکہ حیرت جادو سے کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا۔ ظاہر ہے ناکامی کی صورت میں میری زندگی کے 100 سال اور میری جادوئی طاقتوں کے ساتھ میرا تخت و تاج چھن جائے گا۔ شہنشاہ افراسیاب تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا، میں تمہارے ساتھ ہوں آقا، عمرو عیار ایک معمولی آدم ذات ہے، اسی لیے تم نے سامری جادوگر کی روح سے یوں ہی 1000 طلسمات لے لیے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی جاتا ہوں اور عمرو عیار کا سر کاٹ کر آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ شاگون جن نے کہا، نہیں شاگون جن، عمرو عیار کو اب صرف اور صرف میں ہلاک کروں گا۔ عمرو کیا ہے اس کے بارے میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اسی لیے میں آقا سامری جادوگر سے 1000 طلسماتی حربے حاصل کیے ہیں۔ بہرحال تم میرے محافظ اور میرے مشیر ہو، میں عمرو عیار کو ہلاک کرنے کے لیے سب سے پہلے شعلہ جادو استعمال کروں گا۔ اگر میرا حملہ کامیاب ہو گیا تو شعلہ جادو عمرو عیار کا سر اور گردن چھوڑ کر اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ میں عمرو عیار پر شعلہ جادو کا وار کرنے لگا ہوں، تم اپنی طاقتوں کا استعمال کرو اور دیکھو شعلہ جادو کا عمرو عیار پر کیا اثر ہوتا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ شاگون جن نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی جلدی ایک منتر پڑھا اور اپنے ہاتھ کو ایک دائرے کی صورت میں گھمانے لگا، پھر اس نے اسی ہاتھ کو زور سے زمین پر چھٹک دیا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور زمین پر چلتا ہوا ایک شعلہ نمودار ہوا۔ شعلہ جادو، جاؤ اور عمرو عیار کے سر اور گردن کو چھوڑ کر اسے ہلاک کر کے راہ کر دو۔ شہنشاہ افراسیاب نے تحکمانہ انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ شعلے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زمین سے اٹھا اور نہایت تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ شاگون جن، تم مسلسل عمرو عیار کو اپنی نظروں میں رکھو، میں راگو جادو سے یہاں رہنے کے لیے محل تیار کرتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا اور اسی میدان میں اپنے لیے محل تیار کرنے کے لیے منتر پڑھنا شروع ہو گیا۔ شاگون جن نے اس بات میں سر ہلایا اور اس نے اس سمت دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں جس طرف شعلہ گیا تھا۔ چاند تارا نے عمرو یار کو گردن سے پکڑ کر اسے کسی کھلونے کی طرح اوپر اٹھا لیا تھا اور عمرو یار کا جسم اس کے ہاتھوں میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ تم نے میری غیر موجودگی میں میری ساری مرغیوں کو ذبح کرا دیا ہے۔ ان مرغیوں کے دیے ہوئے سارے انڈے کھا گئے اور میرے خاص ملازموں کے ساتھ انتہائی بدتر سلوک کرتے رہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہیں مرغیوں کی طرح ذبح کر کے تمہاری ساری کھال گرا دوں گی اور تمہاری چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے تکہ کباب بنا کر کھا جاؤں گی۔ چاند تارا نے عمرو عیار کے وجود کو بری طرح سے ہلاتے ہوئے کہا اور اسے اٹھا کر پورے زور سے نیچے پٹاخ دیا۔ عمرو یار کے حلق سے درد بھری چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چاند تارا شکاری بلی کی طرح اس پر جھپٹی اور عمرو کے پہلو میں اس زور سے لات مار دی کہ عمرو چیختا ہوا ایک بار پھر لڑکھنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ میری مرغیاں کھاتے ہو، انہیں ذبح کروا کر کوئلوں پر بنوا رہے تھے، اب میں تمہیں بھونوں گی، تمہارے ٹکڑے کر دوں گی۔
ایک ایک مرغی کے بدلے تم سے 100 مرغیاں نہ وصول کیں تو میرا نام چاند تارا نہیں۔ چاند تارا نے غضبناک انداز میں غراتے ہوئے کہا اور عمرو پر پل پڑی۔ عمرو کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں۔ ابو سفیان اب ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا اور دوسرے ملازم جو مرغے بنے ہوئے تھے اٹھ کر ایک طرف ہو گئے اور اب عمرو کی درگت بنتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بتاؤ کیوں ذبح کرایا تھا میری مرغیوں کو؟ بتاؤ کیوں کھائے ہیں انڈے؟ چاند تارا نے عمرو کو بری طرح سے لتاڑتے ہوئے کہا۔ بیگم میری بات سنو، میری بات سنو۔ عمرو نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ کیا سنوں؟ کیوں سنوں میں تمہاری بات؟ تم نے میری مرغیوں کو مارا ہے، میں تمہیں مار دوں گی، چاند تارا نے کہا اور ہاتھ مار کر عمرو کے سر سے پگڑی اتار کر دور پھینک دی۔ عمرو کا انڈے کی طرح چمکتا ہوا سر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے عمرو کو پلٹا اور اس کی کمر پر سوار ہو گئی۔ عمرو یار کے حلق سے گٹی گٹی چیخیں نکلنے لگیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی کمر پر ہزاروں من وزن آ پڑا ہو۔ رک جاؤ بیگم، خدا کے لیے رک جاؤ، میں مر جاؤں گا۔ بیگم بیگم، عمرو نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا اور پھر اس کے منہ سے اور بری طرح چیخیں نکلنے لگیں۔ جب چاند تارا نے اس کے سر پر زور زور سے ہاتھ مار کر باقاعدہ طبلہ بجانا شروع کر دیا، ملازم یہ دیکھ کر کھی کھی کرنے لگے۔ کوئلے لاؤ، باہر سے سلگتے ہوئے کوئلے لاؤ۔ سب سے پہلے میں عمرو یار کا انڈے جیسا سر کوئلوں سے جلاؤں گی۔ جب یہ ابلے ہوئے انڈوں کی طرح سے اندر سے پک جائے گا تب میں اسے توڑ کر کھا جاؤں گی۔ لاؤ ابو سفیان، جلدی سے کوئلے لاؤ، چاند تارا نے چیختے ہوئے ابو سفیان سے کہا۔ اسی لمحے عمرو عیار کو اور کچھ نہ سوجا، اس نے چاند تارا کی پسلیوں میں زور سے گدگدی کرنا شروع کر دی۔ الٹا ہونے کی وجہ سے اسے دشواری تو ہو رہی تھی مگر اس کے پاس اپنے اوپر سے گوشت کے پہاڑ کو ہٹانے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ چاند تارا کے منہ سے پہلے کھیکھی کی آواز نکلی، پھر اس نے باقاعدہ ہل ہل کر ہنسنا شروع کر دیا اور پھر وہ جیسے ہی ہلی عمرو عیار چکنی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا اس کے نیچے سے نکل گیا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ اپنی ساری ہمت جمع کر کے باہر کی طرف لپک پڑا۔ چاند تارا نے جھپٹ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اس بار عمرو اسے چکر دینے میں کامیاب ہو گیا اور ابو سفیان کو ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پکڑو پکڑو، اس نامراد کو جانے نہ پائے، اگر آج یہ نکل گیا تو 6 مہینے شکل نہیں دکھائے گا۔ پکڑو ورنہ اس کی جگہ میں تم سب کے ٹکڑے کر کے بھون کر کھا جاؤں گی۔ چاند تارا نے عمرو کو بھاگتا دیکھ کر ملازموں سے چیختے ہوئے کہا اور ملازم تیزی سے عمرو عیار کے پیچھے دوڑ پڑے۔ عمرو کمرے سے نکلا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ملازم اس تک پہنچتے اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے کنڈی لگا کر دروازے سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا اور انتہائی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ خدا کی پناہ، بیوی ہے یا جناتی مخلوق، اپنا پہاڑ جتنا وزن مجھ پر ڈال کر اس نے میری پسلیاں توڑ کر رکھ دی ہیں۔ آخر میں نے اس قدر موٹی بھینس جیسی عورت سے شادی کیوں کی؟ او نہیں، شاید میری عقل ماری گئی تھی۔ عمرو یار بڑبڑاتے ہوئے خود کو کوسنے لگا۔ عمرو، دروازہ کھول کر شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گی۔ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ تم نے میری مرغیوں کے جتنے انڈے کھائے ہیں، میرے باپ کا بھیجا ہوا جتنا راشن کھایا ہے اور میری جتنی مرغیوں کو ذبح کیا ہے، ان کے بدلے 10 لاکھ سرخ مہر والی سونے کی اشرفیاں مجھے دے دو ورنہ میں سچ مچ آج تمہیں جان سے مار دوں گی۔ چاند تارا نے باہر سے دروازے کو زور زور سے دڑدڑاتے ہوئے کہا۔ 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں؟ چاند تارا کے منہ سے 10 لاکھ سونے کی اشرفیوں کا سن کر عمرو عیار کا دل دھک سے رہ گیا۔ چاند تارا اسے برا بلا کہتے ہوئے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ اب وہاں سے عمرو عیار بھاگ جانے کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس نے ملازموں اور چاند تارا کے راشن کا جو حال کیا، چاند تارا حد سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ ملازموں نے اسے غالباً سب کچھ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس انداز میں کمرے میں آئی تھی۔ اگر اب وہ ایک بار بھی اس کے ہاتھ لگ گیا تو اسے یا تو سچ مچ جان سے مار دے گی یا پھر 10 لاکھ اشرفیاں لے کر جان چھوڑے گی۔ 10 لاکھ اشرفیاں لے کر بھی وہ عمرو یار کو اس وقت چھوڑے گی جب اس کی ایک ایک ہڈی نہ توڑ دیتی۔ یہ سوچ کر عمرو تیزی سے کمرے میں موجود ایک کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس کے پٹ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اس طرف ابھی غالباً کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ وہ اچکا اور کھڑکی سے باہر نکل کر دوسری طرف کودنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت اسے ایک زوردار دھکا لگا اور وہ تقریباً اٹھتا ہوا کمرے میں آ گرا۔ اس کے حلق سے دل زور چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اچانک کھڑکی سے آگ کا ایک شعلہ اڑتا ہوا آیا اور عمرو عیار پر آ گرا۔
پھک کی آواز آئی اور عمرو عیار کے جسم میں یک لخت آگ بھڑک اٹھی اور کمرہ عمرو عیار کے حلق سے نکلنے والی فلک شگاف چیخوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی ساسان جادو نے ایک زوردار جھرجھری لی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ او یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، عمرو عیار نہیں مر سکتا، میرا عمرو عیار کبھی بھی نہیں مر سکتا۔ اس کے منہ سے تیز مگر ڈری ڈری آواز نکلی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور اس نے زمین پر کھڑے ہو کر ایک منتر پڑھتے ہوئے زور سے زمین پر پیر مارا۔ ایک دھماکہ ہوا اور زمین میں شگاف پڑ گیا۔ جادو پتلے باہر آؤ جلدی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھٹے ہوئے زمین میں سے ایک طلسمی پتلا اچھل کر باہر آ گیا۔ حکم شہزادی ساسان جادو۔ جادو پتلے نے شہزادی ساسان جادو کو جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا۔ یہ رات کا کون سا پہر ہے جادو پتلے؟ شہزادی ساسان جادو نے جادو پتلے سے پوچھا۔ اس وقت رات کا تیسرا پہر ہے شہزادی صاحبہ، جادو پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تیسرا پہر؟ اوہ اس کا مطلب ہے میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس کا مطلب ہے عمرو عیار کی زندگی شدید خطرے میں ہے۔ جلدی جاؤ، پتال سے اندھے جادوگر کو بھیجو، اسے کہو اسے ہم یعنی طلسم ہوشربا شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی ساسان جادو نے بلایا ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ اندھے جادوگر کو؟ لیکن شہزادی صاحبہ اندھا جادوگر پتال سے باہر آنے کے لیے بھیٹ مانگتا ہے۔ جادو پتلے نے کہا۔ کیا بھیٹ مانگتا ہے وہ؟ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ 7 سنہری ہرنوں کا خون، جادو پتلے نے جواب دیا۔ اس سے کہو ہم اسے 100 سنہری ہرنوں کا خون پلائیں گے، پہلے وہ ہمارے پاس آئے، شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ جادو پتلے نے اس بات میں سر ہلایا اور زمین میں سما گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی ساسان جادو انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اس کی فراق پیشانی پر لاتعداد شکنیں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تیر رہی تھیں۔ او نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے، اگر وہ سچ ہو گیا اور سچ مچ عمرو عیار ہلاک ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہوں گی، اس نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین سے سیاہ دھواں تیز شور کی آواز کے ساتھ نکلا اور اس میں سے اچانک تیز چمک پیدا ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں کی جگہ وہاں ایک سیاہ رنگ کا انتہائی خوفناک جادوگر نمودار ہوا۔ اس جادوگر نے سیاہ رنگ کے لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ اس جادوگر کی داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جن میں پتلیاں نہیں تھیں۔ اندھا جادوگر حاضر ہے شہزادی ساسان جادو۔ سیاہ لباس والے جادوگر نے اپنا چہرہ شہزادی ساسان جادو کی جانب گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی ساسان جادو چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شہزادی صاحبہ، جادو پتلے نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے 100 سنہری ہرنوں کا خون پلانے کا وعدہ کیا ہے۔ اندھے جادوگر نے جلدی سے کہا۔ ہاں اندھے جادوگر، میں شہنشاہ افراسیاب کی بیٹی ہوں، جو وعدہ کرتی ہوں اسے ہر صورت میں پورا کرتی ہوں۔ تمہیں میں نے ایک ضروری کام کے لیے بلایا ہے، میرا کام کر دو، پھر میں 10 جادو پتلوں کو بھیج کر یہیں تمہارے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون منگوا لوں گی۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ بتائیے شہزادی صاحبہ، مجھے کام بتائیے۔ 100 سنہری ہرنوں کا خون حاصل کرنے کے لیے میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اندھے جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اندھے جادوگر، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت رات کا تیسرا پہر تھا۔ جادو نگری میں تیسرے پہر خواب دیکھتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو خواب حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے، یعنی سچا ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، کیونکہ تمہیں جادوگر اور جادوگرنیوں کے خوابوں کی تعبیر بتانے والا سب سے بڑا جادوگر سمجھا جاتا ہے۔ شہزادی ساسان جادو نے کہا۔ بتائیے شہزادی صاحبہ، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں آپ کو اس خواب کی ساری حقیقت بتا دوں گا، اندھے جادوگر نے کہا۔ خواب میں نے عمرو یار کو دیکھا تھا جو ایک گھنے اور تاریک جنگل میں بھاگتا پھر رہا تھا۔ وہ بے حد زخمی تھا، اس کے پیچھے 3 سیاہ فام جلاد ہاتھوں میں تلواریں لیے بھاگ رہے تھے۔ ان کے انداز بے حد خوفناک تھے۔ عمرو یار ان جلادوں سے اپنی جان بچانے کے لیے اندھا دھند بھاگ رہا تھا کہ ایک جھاڑی میں اس کا پیر الجھ گیا اور وہ الٹ کر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، جلاد اس کے سر پر پہنچ گئے اور انہوں نے تلوار مار کر سب سے پہلے عمرو یار کا سر قلم کیا اور پھر ان تینوں نے تلواروں سے عمرو یار کے ٹکڑے اڑا دیے اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ شہزادی ساسان جادو نے اندھے جادوگر کو اپنا خواب بتاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے ان جلادوں کے حلیے بتا سکتی ہیں شہزادی صاحبہ؟
اندھے جادوگر نے کہا۔ دو جلاد تو دبلے پتلے تھے، ان کے رنگ سیاہ اور شکلیں بہت خوفناک تھیں، جبکہ تیسرا جلاد خاصی بھاری بھرکم اور بڑے چہرے والا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا، لیکن اس نے چہرے پر سفید رنگ کی لکیریں بنا رکھی تھیں۔ ان تینوں نے پیلے رنگ کی شلواریں پہن رکھی تھیں۔ شہزادی سسان جادو نے خواب میں دیکھے ہوئے جلادوں کے حلیے یاد کرتے ہوئے کہا۔ زمبوشا کے پجاری: اوہ، کیا ان تینوں نے اپنے سروں پر سرخ رنگ کی پٹیاں باندھ رکھی تھیں؟ اندھے جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سرخ رنگ کی پٹیاں؟ ہاں، ان تینوں کے ماتھوں پر سرخ رنگ کی پٹیاں بھی تھیں۔ شہزادی سسان جادو نے چند لمحے سوچنے کے بعد سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جلاد زمبوشا کے پجاری تھے۔ زمبوشا جو شیطانوں کا شیطان ہے، جسے عام طور پر موت کا شیطان کہا جاتا ہے۔ زمبوشا کے پجاری یا جلاد اگر موت بن کر کسی کے پیچھے لگ جائیں تو وہ ہر صورت میں اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار کر دم لیتے ہیں، اور ان جلادوں کے ہاتھوں مرنے والے عمر یار کا خواب آپ نے رات کے تیسرے پہر میں دیکھا ہے، اسی لیے یہ خواب سچا ہے۔ زمبوشا کے جلاد ضرور آئیں گے اور ان کے ہاتھوں عمر یار بھی ہلاک ہوگا، ہر صورت میں اور ہر حال میں۔ اندھا جادوگر کہتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار عمر یار حقیقت میں مارا جائے گا؟ مگر وہ کون ہے جو عمر یار کو ہلاک کرانا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ شہزادی سسان جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ زمبوشا کے پجاریوں کو دنیا میں دو طاقتور انسان بلا سکتے ہیں، ایک خود سامری جادوگر اور دوسرا تلسم ہوشرباہ کا شہنشاہ افراسیاب۔ سامری جادوگر تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اسی لیے ان جلادوں کو ظاہر ہے شہنشاہ افراسیاب کے سوا کون بلا سکتا ہے؟ اندھے جادوگر نے جواب دیا تو شہزادی سسان جادو کے چہرے پر جیسے زلزلے کے آثار پیدا ہو گئے۔ عمر یار کو میرا باپ ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اندھے جادوگر؟ نہیں نہیں، میرا باپ عمر یار کو ہلاک نہیں کرا سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میں عمر یار کو کتنا پسند کرتی ہوں، میں عمر یار سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور میرا باپ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادی سسان جادو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں پتال کا بیدتی ہوں شہزادی صاحبہ، مجھ سے کوئی بات چھپی نہیں ہوتی، میں نے آپ کو جو بتایا ہے وہ بالکل سچ ہے، اندھے جادوگر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی سسان جادو نے غصے اور پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کا چہرہ اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ میں عمر یار کو نہیں مرنے دوں گی، اگر میرا باپ عمر یار کی جان کا دشمن ہو رہا ہے تو اس کے ہاتھوں عمر یار کو مرنے سے میں بچاؤں گی، چاہے اس کے لیے میرے ماں باپ سزا کے طور پر مجھے فنا کیوں نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے اندھے جادوگر، تم جاؤ، میں جادو پتلوں کو بھیج کر تمہارے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون منگواتی ہوں، تم پتال میں جا کر ہرنوں کا خون پی لینا، میں اپنے باپ کے ہاتھوں عمر یار کو بچانے کا انتظام کرتی ہوں۔ شہزادی سسان جادو نے کہا تو اندھا جادوگر سر ہلا کر زمین میں سما گیا، اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ اندھے جادوگر کے جانے کے بعد شہزادی سسان جادو کافی دیر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر اس نے 10 طلسمی پتلوں کو بلا کر اندھے جادوگر کے لیے 100 سنہری ہرنوں کا خون لینے بھیج دیا، اور خود کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل گئی۔ عمر یار کو اپنے باپ شہنشاہ افراسیاب سے بچانے کے لیے وہ جادو نگری کی ملکہ یعنی اپنی نانی سے مل کر صلاح و مشورہ کرنا چاہتی تھی، جو اس سے بے پناہ پیار کرتی تھی اور اس کی ہر بات مانتی تھی۔ چاند تارا مسلسل دروازہ پیٹ کر عمر یار کو پکار رہی تھی، اور عمر یار کمرے میں پڑا بری طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ اس کے سارے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی، جسے وہ ہاتھ مار مار کر بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر آگ کسی طرح بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ عمر یار نے گو تلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، جس سے اس پر کسی قسم کا جادو یا جادوئی وار اثر نہیں ہو سکتا تھا، مگر یہ نہ جانے کیسی آگ تھی جو عمر یار کا جسم اور لباس تو نہیں جلا رہی تھی، مگر اس کی تپش اور جلن اس قدر شدید تھی کہ عمر یار کسی بھی طرح اپنی چیخیں نہ روک پا رہا تھا۔ اسی وقت چاند تارا اور اس کے ملازموں نے مل کر عمر یار کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا۔ چاند تارا کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا، وہ شدید غصے میں تھی، وہ نہایت غضبناک انداز میں دندناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی، اور جب اس کی نظر عمر یار اور اس پر لگی ہوئی آگ پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ملازم بھی رک گئے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جلتے ہوئے عمر یار کو دیکھنے لگے۔ میرے سرتاج کو آگ لگ گئی، ارے آگ! عمر یار، میرے سرتاج کو آگ لگ گئی، ارے عمر یار نے میرے خوف سے خودکشی کرنے کے لیے خود کو آگ لگا لی ہے، بچاؤ، میرے سرتاج کو بچاؤ! اس نے ڈنڈا پھینک کر بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا۔
ملازموں کو بھی جیسے ہوش آ گیا، وہ تیزی سے آگے بڑھے، کمرے میں پڑی ہوئی چادریں اور کمبل اٹھا کر عمرو عیار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے عمرو عیار پر کمبل اور چادریں ڈال کر اس پر لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کی، مگر کمبل اور چادریں جیسے ہی عمرو عیار پر پڑیں، ایک لمحے میں جل کر راکھ بن گئیں، اور ملازموں کے ہاتھ بھی بری طرح سے جھلس گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے چیخنے لگے تھے۔ ارے کیا کر رہے ہو احمقو، پانی لاؤ، گھڑوں اور بالٹیوں میں بھر کر لاؤ، جلدی کرو، عمرو یار پر پانی لا کر ڈالو، ورنہ یہ جل کر راکھ ہو جائے گا، چاند تارا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور ملازم تیزی سے باہر بھاگ گئے۔ عمرو یار کی آنکھوں کے سامنے آگ کی سرخی چھائی ہوئی تھی اور وہ اسی طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا۔ عمرو خواجہ عمرو، میرے سرتاج، کیوں جلا رہے ہو خود کو؟ تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو؟ تم میری مرغیوں کو بھون کر کھانا چاہتے تھے نا، کھا لو، میں اور مرغیاں لے آؤں گی، انہیں بھی کھا جاؤ، ان مرغیوں کے انڈے بھی کھا جانا، تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گی، تمہیں ماروں پیٹوں گی بھی نہیں، تمہارے ساتھ اچھی بیوی بن کر رہوں گی، مگر خدا کے لیے یہ آگ بجھا دو، اگر تم مر گئے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی، میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی عمرو یار، عمرو یار، بیوہ ہونے سے مجھے شرم آتی ہے، عمرو یار، خواجہ عمرو۔ چاند تارا نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا تھا، مگر عمرو یار جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا، وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ اسی وقت چاند تارا کے ملازم بالٹیوں اور پانی سے بھرے ہوئے گھڑے لیے اندر داخل ہوئے، انہوں نے بالٹیوں اور گھڑوں سے عمرو یار پر پانی پھینکنا شروع کر دیا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت اور پریشانی کی انتہا نہ رہی کہ پانی سے آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی، بلکہ آگ کے شعلے اس قدر تیز ہو گئے تھے کہ اب کمرے میں موجود چیزوں نے بھی آگ پکڑنا شروع کر دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کمرے میں آگ پھیل گئی، جس پر چاند تارا اور اس کے ملازم خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جل گیا میرا شوہر، میرا سرتاج، میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، ہائے ہائے میں بیوہ ہو گئی، اندھو بہرو دنیا والو کان کھول کر سن لو، ملک یمن کی شہزادی چاند تارا خواجہ عمرو یار کی بیوی بیوہ ہو گئی، ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، اب میں کیا کروں گی، کسے شوہر کہوں گی، کس پر دھونس جماؤں گی، اور کسے اپنے ہاتھوں پیروں سے پیٹوں گی، عمرو یار، میرے عمرو یار، خواجہ عمرو یار۔ چاند تارا نے کمرے سے نکل کر بچھاڑے کھانا شروع کر دیں۔ عمرو یار کو اس طرح کمرے میں زندہ جلتا دیکھ کر ملازموں کی آنکھوں میں بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ گو چاند تارا کی غیر موجودگی میں عمرو یار نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی وہ چاند تارا اور عمرو یار کے ملازم تھے، اس کے اس طرح ناگہانی موت پر دکھ نہ کرتے تو اور کیا کرتے۔ کمرے میں ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی تھی، اور عمرو یار کا جسم اس طرح چھپ گیا تھا، جلن اور تکلیف کی وجہ سے وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ پھر تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی آگ کی سرخ سیاہی میں بدل گئی، اور وہ سیاہی اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی، اور پھر وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، اسی وقت آگ میں ایک سرخ لڑکی نمودار ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے آگ اسے ذرا بھی نقصان نہ پہنچا رہی ہو۔ اس لڑکی نے نہایت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں عمرو یار کی زنبیل کی طرح کا تھیلا تھا۔ اس لڑکی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہی ہو، اور پھر اس کی نظریں یوں ہی زمین پر گرے ہوئے عمرو یار پر پڑیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ عمرو یار، یہی ہے عمرو یار، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اس نے جلدی سے اپنے تھیلے کا منہ کھول کر اس کا رخ عمرو یار کی جانب کر دیا۔ چل زمبین ثانی میں، لڑکی نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت بے ہوش پڑے ہوئے عمرو یار کو زوردار جھٹکا لگا، وہ یک لخت اپنی جگہ سے اچھلا اور اڑتا ہوا لڑکی کے ہاتھ میں موجود کھلے ہوئے تھیلے میں جا پڑا اور غائب ہو گیا۔ جیسے ہی عمرو یار تھیلے میں غائب ہوا، لڑکی نے تھیلے کا منہ بند کر لیا اور تھیلے کو اپنے کندھے سے لٹکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی، اس نے ادھر ادھر ہاتھ لہرائے، دوسرے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ عمرو یار کا کمرہ اسی طرح جل رہا تھا، اور کمرے میں موجود ہر چیز جل جل کر راکھ ہوتی جا رہی تھی۔ شاگون جن نے یکدم آنکھیں کھول دیں، آنکھوں اور چہروں پر بے پناہ خوشی اور جوش تھا۔ عمرو یار مر گیا، عمرو یار جل کر راکھ ہو گیا، عمرو یار جل کر فنا ہو گیا آقا، شاگون جن نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا، اور پلٹ کر تیزی سے شہنشاہ افراسیاب کی طرف بھاگ پڑا، جو ایک جگہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اونچی آواز سے کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ آقا، آقا، عمرو جل کر ہلاک ہو گیا ہے، میں نے اس کمرے میں موجود ہر چیز کے ساتھ جل کر راکھ ہوتے دیکھا۔ شاگون جن نے شہنشاہ افراسیاب کے قریب جا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب کے انداز میں کوئی فرق نہیں، وہ جیسے شاگون جن کی آواز سن ہی نہیں پا رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب کو اس طرح منتر پڑھتا دیکھ کر شاگون جن خاموش ہو گیا۔
شہنشاہ افراسیاب کچھ دیر اسی طرح منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے اوپر اٹھائے ہوئے ہاتھوں سے زوردار تالی بجائی، آسمان پر یک لخت ایک کڑاکا ہوا اور پھر ہر طرف جیسے رنگ برنگی شعائیں چمکنے لگی، بجلیوں کی لہریں چمک چمک کر نیچے کی طرف آ رہی تھیں، اور پھر رنگ برنگی بجلیوں کے سرے گرتے ہی میدان پر پڑے وہ یک لخت گھپ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحے وہاں اسی طرح گپ اندھیرا چھایا رہا، پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھایا تھا اسی طرح اچانک وہاں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ روشنی ہوتے ہی شاگون جن حیرت سے اچھل پڑا، وہ جس چٹیل میدان میں کھڑا تھا اب وہاں سے میدان غائب ہو گیا تھا۔ اس میدان میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اگ آیا تھا، جگہ جگہ اونچے اونچے درخت، بیل بوٹے اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سامنے ایک نہایت عالیشان اور بہت بڑا محل موجود تھا، جس کے گرد خوبصورت باغات، حوض اور پانی اچھالتے ہوئے فوارے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہنشاہ افراسیاب نے اندھیرے میں شاگون جن کو اٹھا کر کسی عظیم الشان بادشاہت کی سلطنت میں لے آیا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے آنکھیں کھول دی تھیں اور بڑے مغرورانہ انداز میں شاگون جن کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دیکھا شاگون جن، میری طاقت کا کرشمہ! اپنی جادوئی طاقتوں سے میں نے ویران اور چٹیل میدان میں کس طرح عظیم الشان سلطنت میں بدل دیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے فاخرانہ لہجے میں کہا، میں آپ کی عظمت کا قائل ہوں آقا، آپ واقعی عظیم جادوگر ہیں۔ شاگون جن نے واقعی شہنشاہ افراسیاب سے مرعوب ہوتے ہوئے کہا، ہاں ہم عظیم ہیں، ہمارا مرتبہ دنیا کے تمام جادوگروں سے بڑا ہے، آؤ محل میں چلیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے پرغرور لہجے میں کہا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی شاگون جن کی جانب کر کے چھوٹے سے دائرے کی شکل میں گھمائی۔ شاگون جن کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اندھیرا آیا اور دور ہو گیا، اور شاگون جن جو پہلے افراسیاب کے ساتھ سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت محل کے باہر کھڑا تھا، اب شہنشاہ افراسیاب کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی اشیاء سے آراستہ ایک بہت بڑے شاہی کمرے میں موجود تھا۔ یہاں ایک چبوترے پر خوبصورت زرنگار تخت بچھا ہوا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑے کروفر کے ساتھ تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا، شعلہ جادو نے امر و یار کو جلا کر راکھ بنا دیا ہے آقا۔ شاگون جن نے جلدی سے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے اسے راکھ بنتے دیکھا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر تخت سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں آقا، امر و یار ایک کمرے میں تھا جب شعلہ جادو نے اس پر حملہ کیا تھا۔ میں نے امر و یار کو اس شعلے میں بری طرح جلتے دیکھا تھا، وہ بری طرح تڑپ اور چیخ رہا تھا، اور پھر اس کے کمرے میں بھی آگ لگ گئی اور کمرے میں موجود ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی۔ امر و یار کمرے میں تھا، ظاہر ہے وہ بھی آگ میں جل کر راکھ بن گیا ہوگا۔ شاگون جن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، او بہت خوب، اگر امر و یار ہلاک ہو گیا ہے تو پھر اس کا کٹا ہوا سر میرے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، او ہاں، آپ نے شعلہ جادو کو میرے سامنے حکم دیا تھا کہ وہ امر و یار کے سر اور گردن کو چھوڑ کر اسے جلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ امر و یار اگر ہلاک ہو گیا ہوتا تو اس کا سر گردن سمیت یہاں پہنچ گیا ہوتا۔ شاگون جن نے چونکتے ہوئے کہا، دیکھو، غور سے دیکھو، امر و یار اگر شعلہ جادو سے ہلاک ہو گیا ہے تو اس کا سر کہاں ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو شاگون جن نے آنکھیں بند کر لیں۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاگون جن نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا کیسے ممکن ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے جلدی سے پوچھا، لیکن شاگون جن نے کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، اس کی آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے پر شدید حیرت طاری ہو گئی تھی۔ امر و یار زندہ ہے آقا؟ شاگون جن نے بہت تھکے تھکے لہجے میں کہا، امر و یار زندہ ہے؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم نے اسے شعلہ جادو سے جل کر راکھ ہوتے دیکھا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے غصیلے لہجے میں کہا، امر و یار جل کر راکھ ہونے والا ہی تھا کہ اسے عین آخری لمحات میں بچا لیا گیا تھا۔ شاگون جن نے کہا، بچا لیا گیا تھا؟ کیا مطلب؟ کس نے بچایا ہے امر و یار کو؟ کس میں اتنی جرأت کہ وہ شہنشاہ افراسیاب کے وار کو روکنے کی کوشش کرے؟ بتاؤ کون ہے وہ؟ بتاؤ! شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا، اسے شعلہ جادو سے بچانے والی آپ کی بیٹی شہزادی ساسان جادو ہے آقا۔ شاگون جن نے ایک لفظ رک رک کر کہا۔ پہلے تو شہنشاہ افراسیاب حیرت سے اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر جیسے اسے شاگون جن کی بات سمجھ میں آئی وہ بری طرح سے اچھل پڑا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت اور غصے کی شدت سے انگاروں کی طرح دہک اٹھیں۔ تم امر و یار کو بچا کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ساسان بیٹی۔ یہ مت بولو کہ امر و یار کو ہلاک کرنے والا تمہارا باپ شہنشاہ افراسیاب ہے۔ امر و یار کو اس بار تمہارے باپ نے ہلاک کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس نے نہ صرف طلسم ہوشربا چھوڑ دیا بلکہ خود اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا دی ہے۔
ایک انتہائی دبلی پتلی بڑھیا جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور برف کی طرح سفید تھے، شہزادی سسان جادو کہہ رہی تھی۔ یہ بڑھیا ملکہ حیرت جادو کی ماں جادو نگری کی ملکہ اشماکا جادو ہے، جو تقریباً 500 سالوں سے زندہ تھی اور انتہائی بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس کی کھال اور اس کے چہرے کا گوشت اس کی ہڈیوں سے چپک گیا تھا، آنکھیں اندر کو دنس گئی تھیں، صرف ناک ہی تھی جو اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی اور طوطے کی چونچ کی طرح آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ مگر کیوں بابا نے یک لخت بیٹھے بٹھائے خود عمرو یار کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا ہے، اور صرف عمرو یار کو مارنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے اور طلسم ہوشربا کو چھوڑ کر باہر آ گئے ہیں؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، شہزادی ساسان نے پریشان لہجے میں کہا۔ افراسیاب کا عمرو یار کو مارنے کا کیا مقصد ہے؟ میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن البتہ تمہیں میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ اس بار عمرو یار کو ہلاک کرانا افراسیاب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس بار سامری جادوگر کی روح بھی افراسیاب کے اس مقصد میں ساتھ دے رہی ہے۔ اسی لیے میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ تم اپنے باپ اور سامری جادوگر کی روح کے مقصد کے بیچ میں نہ پڑو اور عمرو یار کو بھول جاؤ، کیونکہ میری بڑی آنکھوں میں اس بار عمرو یار کا انجام صاف دکھائی دے رہا ہے۔ بڑی ملکہ اشماکا جادو نے شہزادی سسان جادو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب ہے کہ اس بار عمرو یار ہلاک ہو جائے گا؟ شہزادی سسان جادو نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ یقینی طور پر، بڑی ملکہ اشماکا جادو نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو شہزادی سسان جادو کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑ گئے۔ نانی اماں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بابا عمرو یار کی بجائے کسی اور کو ہلاک کر کے اپنا مقصد پورا کر لیں؟ آخر اپنے کسی مقصد کے لیے وہ عمرو یار کو ہی کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ شہزادی سسان جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ عمرو یار ہزاروں جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں، بھوتوں اور اسیبوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ اس پر ان سب کے خون کے چھینٹے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ جس مقصد کے لیے افراسیاب عمرو یار کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ صرف اسے ہلاک کر کے ہی وہ حاصل کر سکتا ہے بیٹی۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کی روح نے بھی شہنشاہ افراسیاب کو حکم دیا ہے کہ وہ عمرو یار کا سر کاٹ کر پتال میں موجود اس کے بت کے قدموں میں رکھے۔ افراسیاب سامری جادوگر کا شاگرد خاص ہے، وہ بھلا اس کے حکم کی سرتابی کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی ملکہ اشماکا جادو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر بابا کسی بھی طرح عمرو یار کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے تو؟ شہزادی سسان جادو نے کسی خدشے کے تخت پریشانی کے عالم میں کہا۔ تو افراسیاب انتہائی مشکلوں میں آ جائے گا، شاید اسے اپنی جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ بڑی ملکہ شماکا جادو نے جواب دیا تو شہزادی سسان جادو کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کیا بات ہے بیٹی، تم عمرو یار کی اتنی خیر خواہی کیوں کر رہی ہو؟ کیوں بچانا چاہتی ہو اسے؟ بڑی ملکہ شماکا جادو نے غور سے شہزادی سسان جادو کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی سسان جادو نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھیل ملا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بڑی ملکہ شماکا جادو چونک پڑی۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ اوہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں بیٹی؟ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، سچ سچ بتاؤ۔ بڑی ملکہ شماکا جادو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ شہزادی سسان جادو چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بڑھی ملکہ اشماکا جادو کو جہنمی جلادوں والی ساری کہانی بتا دی، کس نے عمرو یار کو ہلاک کرنے کے لیے 5 انتہائی خوفناک، طاقتور اور طلسم بنائے تھے، جن سے عمرو یار کا بچنا ناممکنات میں سے تھا۔ مگر اس کے باوجود عمرو یار نے اپنی عقل مندی، طاقت اور جس بہادری سے اس کے طلسمات کا خاتمہ کیا تھا اور اسے زندہ چھوڑ دیا تھا، وہ اس سے بے حد مرعوب ہوئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں عمرو یار سے بڑھ کر عقل مند، بہادر اور شاہزور اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عمرو یار چاہتا تو اسے بھی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، مگر وہ انتہائی رحم دل اور عظیم انسان تھا، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اسی وجہ سے وہ عمرو یار کو پسند کرنے لگی تھی اور اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف عمرو یار سے۔ اس نے اپنے فیصلے سے اپنے ماں باپ شہنشاہ افراسیاب اور ملکہ حیرت جادو کو بھی آگاہ کر دیا تھا، جس پر انہوں نے شدید غصے اور غم کا اظہار کیا تھا۔ وہ تو طلسم ہوشربا سے واپس جادو نگری میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر عمرو یار کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ اسے یہاں بھیج دیا تھا۔ یہاں آنے کے باوجود شہزادی سسان جادو عمرو یار کو نہیں بھول پائی تھی۔ شہزادی سسان جادو سے یہ سب کچھ سن کر ملکہ شماکا جادو بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے شہزادی سسان جادو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر شہزادی سسان جادو نہ مانی۔ اس کا مطلب ہے عمرو یار کو بچانے تم ضرور جاؤ گی؟ آخر ملکہ شماکا جادو نے شہزادی سسان جادو سے ہار مانتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نانی اماں،
میں عمر و یار کو مرنے نہیں دوں گی۔ شہزادی سسان جادو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ چاہے تمہارے باپ کی جان کیوں ہی نہ چلی جائے، بوڑھی ملکہ شماکا جادو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں عمر و یار کو بھی بچاؤں گی اور بابا کو بھی، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ دونوں میں سے تم کسی ایک کو بچا سکتی ہو بیٹی، چاہے عمر و یار کو بچا لو یا اپنے باپ کو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ان دونوں میں سے ایک کی ہلاکت برحال یقینی ہے، ملکہ شماکا جادو نے جواب دیا۔ میرے پاس ایک طریقہ ہے نانی اماں کہ میں عمر و یار کو بھی مرنے سے بچا لوں گی اور اپنے بابا کی شرائط بھی پوری کرا دوں گی۔ بابا نہ صرف سامری جادوگر کے سامنے سرخ رو ہوں گے، بلکہ وہ اپنے منصب یعنی تلسم ہوش روا کے دوبارہ شہنشاہ بھی بن جائیں گے، شہزادی سسان جادو نے کہا۔ او، ایسا کون سا طریقہ اپناؤ گی تم؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، ملکہ شماکا جادو نے چونکتے ہوئے کہا۔ تو شہزادی سسان جادو ملکہ شماکا جادو کو اپنا طریقہ بتانے لگی، جسے سن کر ملکہ شماکا جادو کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اوہ اوہ، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تم بہت عقل مند ہو میری بچی، انتہائی ذہین۔ تم نے جو ترکیب سوچی ہے اس سے واقعی تم عمر و یار کی جان بھی بچا سکتی ہو اور اپنے باپ کی عزت بھی، لیکن اس کے لیے تمہیں عمر و یار کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا اور عمرو کے ساتھ سخت مشکلوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ بوڑھی ملکہ شماکا جادو نے شہزادی سسان جادو کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں نانی اماں، آپ بے فکر رہیے، میں عمر و یار اور بابا کا پورا ساتھ دوں گی۔ آپ بتائیں کہ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ شہزادی سسان جادو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن مدد سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تمہارے باپ نے مجھے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں جادو نگری سے باہر نہ جانے دوں۔ اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ میں نے تمہیں نہ صرف جادو نگری سے باہر بھیج دیا ہے بلکہ تم اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہو، تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ بوڑھی ملکہ شماکا جادو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں اپنا روپ بدل کر جاؤں گی نانی اماں، بابا کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ ان کے طلسماتی حملوں سے عمر و یار کو بچانے والی ان کی بیٹی شہزادی سسان جادو ہے۔ شہزادی سسان جادو نے کہا۔ پھر بھی وہ تمہارا باپ ہے بیٹی، اور جادوئی طاقتوں میں تم اس کی ہم پلہ نہیں ہو، اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا، بوڑھی ملکہ شماکا جادو نے کہا۔ تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ ہے، شہزادی سسان نے کچھ سوچ کر کہا۔ وہ کیا؟ ملکہ شماکا جادو نے پوچھا۔ میں اپنے جادو پتلے کو حکم دیتی ہوں کہ وہ میرا ہم شکل بن کر یہاں رہے، میں اس پر ساڑن جادو کر کے بیمار کر دیتی ہوں۔ بیمار ہونے کی وجہ سے بابا اپنے جادو سے بھی یہ پتہ نہیں چلا سکیں گے کہ میرا پتلا یعنی میں نکلی ہوں، شہزادی سسان جادو نے کہا۔